السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیٹے کو والد کی 40 بہترین نصیحتیں۔ نمبر 1، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو کھانے سے بچے۔ بیوی کے انتخابات میں بہت دور اندیشی سے کام لے، کیونکہ تمہاری خوشی اور غمی کا دار و مدار 90% اسی پر ہوتا ہے۔ شادی اس سے کرو جو مال و دولت میں تمہارے برابری کی ہو یا تم سے کم تر ہو۔ بچوں کو اپنے مزاج اور پسند کے مطابق جینے دو اور انہیں اپنے جیسے بالکل بنانے کی کوشش نہ کریں۔ تنقید کرنے والوں کے پیچھے پڑ کر اپنا وقت برباد نہ کریں۔ کسی سیاست دان پر اعتماد اور بھروسہ نہ کریں۔ جب کسی سے گاڑی ادھار لو تو اسے تیل بھر کر ہی واپسی کرو اس کی گاڑی۔ موبائل کہیں تمہاری زندگی کی خوبصورتی میں دخل اندازی نہ کریں۔ اس چیز کا بہت دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ موبائل تمہاری اپنی راحت و سکون کے لیے ہے، نہ کہ دوسرے کی۔ مزدور کی مزدوری، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دو۔ جو تم سے زیادہ مالدار ہو یا غریب ہو، اس کے سامنے اپنی مال دولت و ثروت کا تذکرہ نہ کریں۔ بالکل بھی اپنی آمدنی ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ دوستوں کو قرض دینے میں محتاط رہو اور اتنا ہی قرض دو اگر وہ تمہیں واپس نہ کرے تو تمہاری دوستی پر کچھ اثر نہ پڑے۔ زیادہ قرض دینے سے ممکن ہے قرض اور دوستی دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ سزا مجرم کے جرم سے زیادہ نہ دو، بلکہ زیادہ مناسب ہے کہ معاف کر دو اس کو۔ قرض اسے دو جو بغیر مانگے واپس کر دے۔ مخاطب سے اس کی تنخواہ کے متعلق مت پوچھو۔ ہر چیز لکھ لیا کرو۔ اپنے دماغ پر ہمیشہ بھروسہ مت کرو۔ کسی سے اختلاف یا بحث و مباحثے کے وقت اپنے اخلاق و سلیقہ مندی کا دامن نہ چھوڑو۔ اپنے علم کو پھیلاؤ اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ مرنے کے بعد زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ اپنی ذاتی یا مالی تفصیلات کا اظہار بقدر ضرورت کرو۔ اگر کوئی تمہارے دوست کی تعریف کرے تو اپنے دوست سے اس کا تذکرہ ضرور کرو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تو تم اس کے بدلے اس کے ساتھ احسان کر کے اس سے سبق سکھاؤ۔ بہت سستی چیزیں مت خریدو۔ کوئی چیز جب تمہیں دوبارہ ادھار لینے کی ضرورت پڑے تو وہ بازار سے خرید لو۔ روزانہ آدھا گھنٹہ چہل قدمی ضرور کرو۔ تمہاری گھڑی وقت سے 5 منٹ آگے رہنی چاہیے۔ تصنع اور بناوٹ سے دور رہو۔ معمولی چیزوں پر بحث و تکرار نہ کر۔ کسی کے ساتھ احسان کرو تو بھول جاؤ، بدلے میں اس سے حسن سلوک کی امید مت رکھو۔ جہاں بھی رہو وہاں اپنا اچھا اثر چھوڑنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، اچھے دوست زندگی کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ چھوٹے بہن اور بھائی کو والد کی نظر سے دیکھو اور انہیں اپنی اولاد سمجھو۔ بہن بھائیوں میں کبھی مقابلے کی فضا مت بناؤ۔ تمہارا ان سے برتر ہونا یا کمتر ہونا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کو اہتمام سے ادا کرو۔ اذان اور وقت سے پہلے مسجد پہنچ جاؤ۔ اذان کے الفاظ اللہ اکبر کانوں میں پڑتے ہی تمام کام چھوڑ کر صرف اللہ کے اس بلانے پر کہ اب بڑے دربار سے بلاوا آیا ہے، یہ سوچ کر فوراً نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل پڑو۔ نماز کے اہتمام پر ہی اللہ نے روزی کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ نماز کا اہتمام کریں اور اللہ رب العزت حلال روزی نہ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ روزانہ کم از کم قرآن مجید کے 1 پارے کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر لو۔ کچھ نفلی صدقات اپنے اوپر لازم کر لو، چاہے 5-10 روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد کی 2 رکعت نفل کبھی بھی نہ چھوڑو۔ فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ اپنے گھر سے پڑھ کر مسجد جانے کی کوشش کرو۔ رات کو جلدی سونے کی کوشش کرو اور صبح صادق سے پہلے آدھا 1 گھنٹہ پہلے اٹھنے کی کوشش کرو، کیونکہ تہجد کی 2، 4، 6 رکعتیں پڑھ لو۔ ابھی آپ جوان ہوں۔ جوانی کا 1 سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے افضل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو تہجد کی نماز اور مسواک امت پر فرض کر دیتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔